السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان اڈیالہ جیل میں کیسے رہ رہے ہیں اور کس انداز میں، شاہی انداز میں رہ رہے ہیں۔ ایک قیدی ہیں اور جن پر بہت سارے کوئی 200 سے زائد مقدمات ہیں، اور بغاوت کے بھی مقدمات ہیں، غداری کے بھی مقدمات ہیں، دہشت گردی کے بھی مقدمات ہیں، 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے اور واقعات کا ماسٹر مائنڈ ہونے کے مقدمات ہیں، GHQ پر حملے کا مقدمہ، کور کمانڈر کا گھر جلانے کا مقدمہ، جناح ہاؤس جلانے کا مقدمہ، ISI دفتر پر حملے کا مقدمہ، ریڈیو پاکستان کی عمارت جلانے کا مقدمہ پشاور میں۔ تو اس طرح کے 9 مئی کے واقعات جو شاید دشمن بھی نہ کر سکے اس ملک کے ساتھ، وہ مقدمات دائر ہیں جس شخص پہ۔ وہ کس شاہی انداز میں اڈیالہ جیل میں رہ رہے ہیں، تو یہ سہولت کاری آخر کر کون رہا ہے؟ اس طرح کا قیدی کوئی آپ نے تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا پاکستان کی ہسٹری میں۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی سیاسی قیدی تھے، ذوالفقار علی بھٹو بھی جیل میں رہے، پھانسی دی گئی ذوالفقار علی بھٹو کو۔ نواز شریف جیل میں رہے ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو کو تو اس شاہانہ انداز میں جیل میں نہیں رکھا گیا تھا، نواز شریف کو تو اس شاہانہ انداز میں جیل میں نہیں رکھا گیا تھا۔ نواز شریف تو چیخ رہے ہوتے تھے مشرف دور میں کہ مچھر کاٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد نواز شریف کو جب عمران خان نے جیل میں رکھا تو ایئر کنڈیشن کی سہولت تھی، تو عمران خان نے امریکہ میں جلسے سے یعنی پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا تھا کہ جی میں داڑھی پہ ہاتھ رکھا تھا کہ میں جاؤں پاکستان تو ان سے میں ٹی وی کی سہولت بھی چھین لوں گا، اخبار کی سہولت بھی چھین لوں گا، ان سے ایئر کنڈیشن کی سہولت چھین لوں گا، ان کو میں نے گرمی میں رکھنا ہے، تڑپا تڑپا کر ان کو مارنا ہے، یہ عمران خان نے کہا تھا اپنے مخالفین کے لیے۔ تو تکالیف دینی تھی، لیکن عمران خان کو ٹی وی تو کچھ بھی نہیں ہے، ایئر کنڈیشن تو ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی، ایئر کنڈیشن تو اب ضرورت پڑے گی، ہیٹر کی ضرورت تھی سردیوں میں، تو ہیٹر شیٹر ہر چیز اڈیالہ جیل میں جو کچھ جہاں میں ہے وہ اخبار جہاں میں ہے، سمجھے۔ جو کچھ عمران خان شاید بنی گالہ میں آسائشیں ان کو مل سکتی تھیں، تقریباً وہی آسائشیں اڈیالہ جیل میں مل رہی ہیں خان صاحب کو۔ یہ عرفان صدیقی صاحب نے جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں اور ذمہ دار آدمی ہیں، انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے، انہوں نے 3-4 چیزیں جاری کی ہیں میڈیا میں۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں یہ سن کر، آپ بھی یقیناً حیران ہوں گے، میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو عرفان صدیقی نے مطالبہ کیا ہے کہ جی عمران خان کو جو جیل میں سہولیات دستیاب ہیں ان کی تفصیلات اور حقائق جو ہیں وہ پوری رپورٹ جو ہے عوام کے سامنے، قوم کے سامنے رکھی جائے اور سامنے لائی جائے۔ ایک بیان میں عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ 179 یعنی 180 دن، سمجھے 180 دنوں میں عمران خان سے 65 لوگ ملے ہیں، 65 پارٹی کے 65 لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ اور کتنی ملاقاتیں 65 لوگوں نے کی ہیں؟ ایک بندے نے ایک ملاقات تو کی نہیں ہے نا، ایک بندے نے 10-10 15-15 20-20 30-30 ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ 180 دنوں میں ایک شخص نے پتہ نہیں کتنی بار، درجنوں بار ملاقاتیں کی ہیں، تو ٹوٹل ملاقاتیں 180 دنوں میں 65 لوگوں کی عمران خان کے ساتھ بنتی ہیں 976 ملاقاتیں۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ 180 دنوں میں 976 ملاقاتیں 65 لوگوں کی۔ یہ کسی قیدی کے ساتھ اتنی ملاقاتیں کبھی تاریخ میں کبھی آپ نے سنی ہوں گی؟ میرا نہیں خیال کہ 976 ملاقاتیں کی ہوں کسی قیدی کے ساتھ لوگوں نے، ان کے اور وہ بہت بڑا قیدی ہو، بہت بڑا مجرم ہو، جس پہ 200 سے زائد، وہ مجھے یاد ہے دہشت گرد جو اجمل پہاڑی تھا کراچی کا، 100 مقدمات تھے سے زائد قتل کے، یا سولت مرزا تھا 100 سے زائد مقدمات تھے، لیکن عمران خان پہ تو 200 سے زائد مقدمات ہیں بھائی۔
یہ تو ان سے بھی بڑا دہشت گرد ہے مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں نا ان پہ۔ انہوں نے ریاست دشمنی کی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو ریاست کو تباہ کر سکے، جو جوہری پروگرام کو، ایٹمی پروگرام کو تباہ کر سکے، جو ریاست معیشت کو تباہ کرے، کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے معیشت کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے قوم کا، نوجوانوں کا، نئے نسل کا جو اخلاقیات ہے انہوں نے تباہ کی۔ انہوں نے جوہری اثاثوں کے بارے میں بھی یہ کہا تھا، پاکستان توڑنے کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، جوہری اثاثے ختم ہو جائیں گے، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا یہ عمران خان کہتے رہے ہیں، آن دا ریکارڈ کہتے رہے ہیں، یہ کوئی آف دا ریکارڈ والی باتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کی عالمی سطح پر کوشش کی، آئسولیٹ کیا۔ ایران جا کر کہا کہ جی ایران میں پاکستان سے مداخلت ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ میں جا کر کہا کہ جی طالبان جو ہے، افغان طالبان ہم نے پیدا کیے، ہماری ایجنسیوں نے پیدا کیے۔ تو یہ پتہ نہیں وعدہ معاف گواہ بھی نہیں کہہ سکتے نا آپ اس کو، تو یہ تو انتہا کا وعدہ معاف گواہ ہے سمجھے، یہ غیر اعلانیہ وعدہ معاف گواہ سمجھے، جو پاکستان وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ملک کا عالمی سطح پر پاکستان کے بارے میں، اداروں کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کرتا رہے، تو اس سے بڑا کرمنل اور مجرم کون ہو سکتا ہے؟ اور جس نے پارلیمنٹ کو پہ لعنتیں بھیجی، جس نے پارلیمنٹ کو بدنام کرنے کی، سیاست کو ایک آلودہ کرنے کی پوری کوشش کی، نوجوانوں کی اخلاقیات تباہ کر دی، گالم گلوچ کلچر کو فروغ دیا، اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، شہداء کے خلاف ایون ابھی بھی جاری ہے، شہداء کے خلاف پروپیگنڈا پی ٹی آئی کے لوگوں کی۔ تو اس سے تو کوئی کسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کسی کو شک نہیں ہے کہ عمران ملک دشمنی کی انتہاؤں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تمام ریڈ لائنز جو ہیں عمران خان نے کراس کر لی ہوئی ہیں، اس کے باوجود اس شخص کے ساتھ 976 ملاقاتیں 180 دن میں کر رہے ہیں 65 لوگ۔ تو عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ بھائی اس کی تفصیلات سامنے لائی جائیں۔ اچھا، عرفان صدیقی نے مزید کہا کہ جی 179 دنوں میں 30 لاکھ روپے سے زائد کے کھانے کے اخراجات ہوئے ہیں عمران خان پر، 30 لاکھ سے زائد کھانے کے اخراجات ہوئے 180 دنوں میں۔ تو یہ بھی قوم کے سامنے رکھے جائیں۔ اب 180 دنوں میں تقسیم کریں نا 30 لاکھ روپے کو، پتہ چل جائے گا کہ ڈیلی عمران خان پہ کتنا کھانے پہ صرف خرچہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے خصوصی رہائشی یونٹ پر 1 کروڑ روپے کے اخراجات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی قوم کو آگاہ کیا جائے، حقائق سامنے لائے جائیں۔ 1 کروڑ روپے کے اخراجات ہوئے ہیں، خصوصی جو رہائش ان کی بنائی گئی ہے۔ اچھا، نہ صرف اتنا ہی، وہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی میری بیٹوں کے ساتھ بات کرائی جائے آن لائن ویڈیو کال پہ، تو ویڈیو کال کی سہولت مل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے دیسی مرغی کھانی ہے تو دیسی مرغی، اور دیسی گھی میں کھانی ہے تو دیسی گھی میں پکا کے پیش کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں دیکھیں یہ کمرہ چھوٹا ہے تو کمرہ مجھے بڑا چاہیے، میں نے واک کرنی ہوتی ہے، ورزش کرنی ہوتی ہے، تو جج صاحب حکم فرما دیتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں، عدالت حکم دے دیتی ہے کہ بھائی اگلی جو ساتھ والی بیرک ہے اس کی دیوار گرا دو، 2 بیرک کو 1 بیرک بنا دو، تاکہ خان صاحب واک کر سکیں، چہل قدمی کر سکیں۔ اور پھر سائیکل مانگ رہے ہیں، جی مجھے سائیکل بھی دیں، میں نے ورزش کرنی ہوتی ہے سائیکل پہ، تو عدالت حکم دے دیتی ہے کہ بھائی عمران خان کو سائیکل بھی دی جائے۔ تو بھائی کوکین بھی پھر مل رہی ہوگی یقینی طور پر، کوکین کے لیے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کوکین کے عادی ہیں۔ تو اگر یہ تمام آسائشیں، تمام ان کی سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں، تو پھر کوکین کیوں نہیں مل رہی ہوگی؟ مجھے ایک سوال ہے میرا، مجھے تو نہیں پتا کہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، کیونکہ کوکین کے بغیر سارے لوگ کہتے تھے کہ عمران خان زندہ نہیں رہ پائیں گے، جیل میں 1 دن نہیں رہ پائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے معاملات چل رہے ہوں، ہو سکتا ہے شروع میں کہا جا رہا تھا کہ انجیکشن لگایا جا رہا ہے ان کو، تاکہ ان کو
उनकी सेहत ख़राब ना हो, तो इंजेक्शनें भी होती हैं कोकेन की जगह पे। मुतबादल कोई इंजेक्शन भी हो सकती है, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कोकेन देखे भी नहीं है। तो बात यह है कि इमरान खान को इतनी सहूलियात किसकी वजह से दी जा रही हैं, क्यों दी जा रही हैं, ये सवालात कौम के जहन में हैं। सब लोग यही पूछ रहे होते हैं कि भाई अभी भी सवालात, अभी मुकदमात में जितने में बरी हो रहे हैं, मुतअद्दिद मुकदमात में इमरान खान बरी हो चुके हैं। पीटीआई भंगड़े डालना शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के लोगों ने, कोर कमेटी पीटीआई की कह रही है कि जी इमरान खान के मुतअद्दिद मुकदमात में बरियत जो है ये हवा का ताज़ा झोंका है, ये पीटीआई की कोर कमेटी कह रही है। तो इमरान खान को लॉन्ग मार्च, तोड़ फोड़ के मुकदमात में बरियत हो गई इमरान खान की, शाह महमूद कुरैशी की। तो फिर ये 9 मई में भी मुझे लग रहा है कि ये साइफर में भी 9 मई में भी, और ये इलेक्शन कमीशन से जो फैसले आए थे फॉरेन फंडिंग के, बहुत सारे और भी नाअहलियाँ ये भी ख़त्म हो सकती हैं इमरान खान की। तो जो जिस तरह लाडले को अभी भी लाडला बना के एक बड़े मुजरिम को, कैदी को रखा गया है, तो इसके पीछे कोई तो कुव्वत है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कौन सी ऐसी कुव्वत है, और फैज़ एंड कंपनी या फैज़ की जो बाक़ियात है, क्या वो इसके पीछे है, या हमारे इदारों के ऊपर आलमी कुव्वतों का दबाव है, इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है क्या उनका दबाव है हमारे इदारों के ऊपर, कि इदारे उनके सामने मजबूर हैं कि इमरान खान को, इतने बड़े मुजरिम को, इतनी सहूलियात, इतनी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं कि लाडला बना के अभी भी रखा हुआ है, शहजादा बना के रखा हुआ है, उनकी हर डिमांड मानी जा रही है, और उनको इस तरह उनकी जमात को जो है जितवा के इक़्तिदार में लाया गया। अगर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पीटीआई इल्ज़ाम लगाती है ना कि भाई कुछ धांधली तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, धांधली हुई है इंतखाबात में, लेकिन पीटीआई का तो सीधा सीधा इल्ज़ाम है ना कि इस्लामाबाद की नशस्तें और पिंडी की नशस्तें नून लीग को दी गई हैं, या नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की, ख्वाजा आसिफ की नशस्तें, अता तारड़ की नशस्तें, ये नून लीग को जितवा के दी गई है, ये हारी हुई थी नून लीग ने। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कर सकती है तो फिर पीटीआई को भी तो हारी हुई नशस्तें जितवा दी गई होंगी ना। ये भी तो हो सकता है कि पीटीआई भी इतनी नशस्तें न जीती हों, कि पीटीआई को भी इसी तरह नून लीग की तरह, जिस तरह पीटीआई नून लीग पे इल्ज़ाम लगा रही है नून लीग के हवाले से, वही मामला पीटीआई के साथ भी तो हो सकता है कि पीटीआई ने बहुत सारी नशस्तें हारी हो और उनको लाडला, क्योंकि लाडले अभी जो मैंने चीज़ें बताई हैं, लाडला तो बने हुए हैं लाडले अभी भी, लेकिन किसके लाडले हैं, कौन सहूलतकारी कर रहा है, इसका कौम को आगाह करने की ज़रूरत है। और जो इरफान सिद्दीकी ने मुतालबा किया है कि हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।